بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا، اور ان کے بعد جو ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ، اس کا دودھ پیا۔ اور ابو لہب جو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، اور وہ کٹر قسم کا کافر تھا۔ قرآن حکیم کے اندر ایک سورہ مبارکہ اس کی مذمت کے اندر نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو یہ جب اس کی خادمہ اور اس کی جو لونڈی تھی سویبہ، اس نے آ کر کے یہ کہا کہ آپ کے ہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر جو ہیں وہ دنیا میں آ چکے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی میں اس نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا اور اسی وقت سویبہ کو آزاد کر دیا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں ابو لہب کو اتنا زیادہ اس کا فائدہ ہوا کہ اس کے بعد کسی نے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جب سے مرا ہوں عذاب الہی کے اندر ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو اس دن مجھے ٹھنڈا پانی بھی پلایا جاتا ہے اور میرا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا کافر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، وہ لوگ اس سے دلیل پکڑتے ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک مضبوط قسم کی دلیل ہے کہ کافر جب وہ اس طرح کی خوشی منائے تو اس کو جب یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتا ہے، تو پھر جو صاحب ایمان ہے تو وہ جب خوشی منائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر اسے رحمتوں اور برکتوں سے نوازے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کا دودھ پینے کے بعد پھر سویبہ کا دودھ کچھ عرصہ تک پیا، اور پھر اس کے بعد ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ جو بنو سعد کی رہنے والی تھیں، وہ اور بنو سعد کی کافی ساری عورتیں وہ شہر مکہ کے اندر آئیں، اور وہ بچوں کو لے کر کے اپنے گاؤں کے اندر چلی جاتی۔ یہ عرب کی ایک تہذیب، ان کا تمدن اور ان کا ایک طور طریقہ تھا کہ اشراف کے گھروں کے اندر جو بچے پیدا ہوتے تو ان بچوں کو گاؤں کے اندر بھیج دیا کرتے تھے دو وجہ سے۔ ایک تو گاؤں کی جو آب و ہوا ہوتی تھی وہ نہایت شفافیت اس کے اندر رہا کرتی تھی اور نشو و نما بچوں کی اچھی ہوتی تھی۔ دوسرے نمبر شہروں کے اندر لوگ جو ہیں وہ ہر طرف سے آتے تھے اور ان کی زبان الگ الگ طرح کی ہوتی تھی، اور گاؤں کے اندر خالص عربی زبان ہوتی تھی، تو اس طرح فصاحت و بلاغت بھی وہ سیکھا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے بچوں کو گاؤں کے اندر بھیج دیا جاتے، اور گاؤں کی جو عورتیں ہیں تو شہر کے بچوں کو سنبھالتی تھیں اور دودھ پلاتی تھیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ اس کے بعد ان کو کچھ اجرت مل جاتی تھی جس سے ان کے گھر کا نظام چلتا تھا۔ تو بہت سی عورتیں آئیں، تو انہی میں حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ تو اب یہ جس وقت اپنے خچر کے اوپر سوار ہوئیں تو ان کی سواری اتنی لاغر اور کمزور تھی کہ وہ چل نہیں سکتی تھی، باقی ساتھی بھی سارے پریشان تھے۔ جب شہر مکہ کے اندر چلے گئے تو ان کے جو گھر والے تھے حارث بن عبد العزیٰ، تو ان کے پاس جو اونٹنی تھی، تو اس اونٹنی کے تھن بھی بالکل خشک تھے، اس کا دودھ بھی بالکل نہیں تھا۔ تو اس طریقے سے خچر بھی کمزور، اونٹنی بھی کمزور، اور خود جو ان کا دوسرا بیٹا تھا تو اس کے لیے بھی دودھ ان کا پورا نہیں ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ خود بھی بہت زیادہ پریشان حال۔ باقی ساری دائیوں نے بچے جو ہیں وہ لے لیے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کاشانہ اقدس پہ جب آتی تو انہیں پتہ چلتا کہ ان کے والد ماجد دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، تو ان کو یہ خیال آتا کہ شاید ہمیں زیادہ اجرت نہیں ملے گی، اس لیے وہ آتی جاتی گئیں۔ پھر جس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں تو انہوں نے اپنے گھر والے سے کہا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ ہم اسی بچے کو لے کر کے جائیں جس کے والد نہیں ہیں۔ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے گئے، لیکن عجیب معاملہ دیکھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے وہ اپنے خیمے میں آئیں بالکل دودھ نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی وافر مقدار میں دودھ عطا فرمایا، اور یہ دونوں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دودھ پیا اور جو ان کا حقیقی بیٹا تھا اس نے بھی دودھ پیا، اور دونوں بھی دودھ پی کر کے وہ آرام کی نیند سو گئے۔ اور پھر عجیب معاملہ دیکھا، وہی اونٹنی کہ جس کے تھن بالکل خشک تھے تو اس کو میں بھی دودھ اتر آیا اور انہوں نے دودھ دھوا، اور دونوں میاں بیوی نے خوب دودھ پیا اور سیراب ہو کر کے وہ رات کو سو گئے۔ صبح جس خچر کے اوپر سوار ہوئے تو وہ اتنی تیز رفتار تھی کہ باقی راستے والے کہنے لگے اور باقی عورتیں کہنے لگیں کہ کیا یہ وہی سواری ہے جس کے اوپر آپ سوار ہو کر کے آئی تھی یا کوئی اور سواری ہے؟ انہوں کا یہ وہی سواری ہے، لیکن اب نبیوں کا سردار
اور امام الانبیاء جب اس کے اوپر سوار ہو گئے تو اس کا سسٹم اور اس کا سلسلہ اور اس کا نظام سارا بدل گیا۔ اور پھر جس وقت یہ اپنے گھر میں پہنچی تو وہاں برکات نبوت انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیے کہ ان کی بکریاں جب یہ لے کر کے واپس آتی ہیں تو وہی، کیونکہ وہ قحط سالی وہاں پہ تھے اور کال پڑا ہوا تھا، وہاں پہ سبزہ بہت کم تھا، اور اسی طریقے سے وہاں یعنی دودھ بھی جانوروں کا ختم ہو چکا تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب وہاں پہ قدم رکھا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم رکھنے سے سارا نظام اور سارا سلسلہ تبدیل ہو گیا، اور ان کی جتنی بکریاں تھیں ساری کی ساری بکریاں جو ہیں دودھ بھی دینے لگیں، فربا بھی ہو گئیں۔ اور اس طریقے سے جتنے بھی اس علاقے کے اس بستی کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے یہ کہتے اپنے لوگوں سے کہ آپ بھی اسی چراگاہ کے اندر اپنے جانوروں کو لے کر کے جایا کریں جہاں کے پہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ لیکن جب وہ بھی لے کر کے گئے واپس آئے تو ان کے ہاں تو یہ سلسلہ نہیں ہوا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی برکت سے حضرت حلیمہ کی بکریاں فربا بھی ہو گئیں، دودھ بھی خوب دینے لگیں، اور ان کے گھر میں رات کو روشنی بھی رہتی تھی۔ اس طریقے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سال تک حضرت حلیمہ کا دودھ پیا، اور 2 سال جب پورے ہو گئے تو حضرت حلیمہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کے شہر مکہ میں واپس آئیں، اور واپس آ کر کے کیونکہ حضرت حلیمہ یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ جائیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے گھر سے تشریف لے جائیں۔ اب وہ شہر مکہ کے اندر آئیں تو وہاں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انہوں نے گزارش کی، اس وقت شہر مکہ کے اندر ایک طرح کی وبا چل رہی ہے اور بچے بیمار ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ اگر چند دن ہمیں اور خدمت کا موقع دیں تو زہ نصیب۔ حضرت آمنہ کو جب راضی کر لیا، پھر لے کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے گھر میں پہنچی، یہ برکات، یہ سلسلہ جاری تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو کرنا شروع کر لی تھی۔ ایک دن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہمارے گھر میں دوسرے بچے ہیں یہ دن میں کہاں غائب رہتے ہیں؟ حضرت حلیمہ نے کہا کہ یہ بکریاں لے کر کے چرانے جاتے ہیں چراگاہوں میں، پھر آ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جاتے رہے تو چند دن میں ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت حلیمہ کا ایک بیٹا تھا، وہ دوڑتا ہوا حضرت حلیمہ کے گھر میں ہانپتا کانپتا اٹھتا بیٹھتا وہ حضرت حلیمہ کے بار آیا، اور آنے کے بعد کہا کہ ہمارے جو رضائی بھائی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں ان کو 3 لوگوں نے آ کے پکڑا جن کے کپڑے بالکل سفید تھے، اور آ کر کے ان کا جو صدر ہے اس کو انہوں نے چاک کر دیا ہے۔ اور اس طریقے سے وہ جب آیا تو حضرت حلیمہ وہ بھی اور ان کے جو شوہر حارث تھے وہ بھی دونوں پریشان ہوئے اور فوراً وہاں پہ پہنچے۔ وہاں جا کر کے دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور سے جب پوچھا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد پھر اس طریقے سے انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، چاک کرنے کے بعد کوئی چیز باہر نکالی، اس کے بعد دھلا اور پھر سا رکھ دیا، مجھے ذرہ بھر کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شق صدر کے تعلق سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تفسیر عزیزی کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ 4 مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا، سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ ایک تو یہ بچپن میں حلیمہ سعدیہ کے ہاں جس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ بار تھے، اور دوسرے 10 سال کی عمر میں اس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا، اس لیے کہ یہ شروع میں اس لیے ہوا تاکہ بچے جو ادھر ادھر کھیل کود کے اندر مشغول رہتے تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تاکہ وہ خواہشات جو ہیں وہ نکال دی جائیں۔ اور 10 سال کی عمر میں اس وجہ سے کہ 10 سال کے بعد بچے جس وقت جوان ہوتے ہیں ان کی کئی طرح کی خواہشات ہوتی ہیں اور نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، تو وہ ساری کی ساری خواہشات نکال کر کے ان کی جگہ نور اور رحمت کو اللہ تبارک و تعالی نے بھر دیا۔ اور تیسری مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا جس وقت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر تھے، اور وہاں غار حرا کے اندر عبادت و ریاضت کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مشغول تھے، اور وحی کا آغاز ہونے والا تھا اور وحی کا بہت بڑا بوجھ تھا، اس کو برداشت کرنے کے لیے وہاں پہ شق صدر ہوا، اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قوت، طاقت، ہمت، نور اور رحمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کے اندر بھر دی۔ اور چوتھی مرتبہ معراج کی شب کو ان کا شق صدر ہوا اور نور و رحمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کے اندر رکھے گئے۔
4 مرتبہ شق صدر ہوا اور ایک یہ بچپن میں۔ جس وقت یہ سلسلہ انہوں نے دیکھا تو ایک دم ڈر گئے اور مارے ڈر کے پھر ان کو لے کر کے شہر مکہ کے اندر وہ لے کر کے آ گئے، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا آپ تو بڑے محبت سے اور بڑے چاہ سے اور بڑے لگن سے میرے بیٹے کو لے کر کے آپ گئے تھے، لیکن آپ اتنا جلدی واپس کیوں لے کر کے آ گئے؟ تو آپ نے پورا شق صدر کا واقعہ سنا دیا کہ ہم ڈر گئے کہ کہیں آصیب کا ان کے اوپر اثر تو نہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے کی بڑی شان ہے، اس لیے کہ جب وہ میرے شکم کے اندر تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ کرم فرمایا کہ جس طریقے سے عورتیں حاملہ ہوتی ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اسی طریقے سے وہاں حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام مجھے مبارکبادیاں دینے کے لیے آئے، اور جس وقت یہ پیدا ہوئے تو میں نے شام کے محلات دیکھے اور میں حضرت آسیہ اور اس طریقے سے بہت سی عورتیں اور حوران بہشت میرے پاس آئیں، وہ سارے کے سارے برکات جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھی وہ ان کو سنائی، اور سنانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے فضائل و کمالات انہوں نے بتائے۔ پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر نبی پاک علیہ السلام کو شہر مکہ کے اندر چھوڑ کر کے پھر وہ واپس چلی گئیں، اور آقا کریم علیہ السلام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش کے اندر اس طریقے سے پروان چڑھتے رہے، اور یہاں نبی پاک علیہ السلام کا بچپن شہر مکہ کے اندر گزرتا رہا۔